الحمد لله والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ تذکرہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طریقے سے مدینہ کے لوگ خاموشی سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ کئی بار آئے اور پھر اسلام قبول کیا۔ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبلغ بنا کر کے بھیجا۔ انہوں نے تبلیغ کی، اس کی وجہ سے مدینہ میں گھر گھر اسلام پہنچ گیا۔ اب ہجرت کا وقت بالکل قریب ہو رہا ہے۔ اس وقت مدینہ کے حالات کیا تھے، صورتحال کیا تھی، اس کے تعلق سے آج کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ مدینہ کے بارے میں جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ اس کا نام یثرب تھا پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت بنایا اسے۔ اسلام کی عالمی دعوت کا یہ مرکز ٹھہرا۔ سب سے پہلا جو اسلامی معاشرہ تعمیر ہوا، اسلامی معاشرے کا جو اسٹرکچر بنا، وہ مدینہ طیبہ ہی بنا۔ جب ہجرت ہو رہی تھی، ہجرت کا جو وقت تھا، اس وقت یثرب کی جو بڑی آبادی تھی وہ دو گروہوں پر مشتمل تھی۔ ایک گروہ اوس اور خزرج کے قبیلوں پر مشتمل تھا، اور دوسرا گروہ یہودیوں کا تھا جس کے تین نمایاں قبیلے تھے: بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے نام سے وہ موسوم تھے، یعنی تین تھے: بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ سن 70 میں 70 جب یہودی بغاوت کے نتیجے میں رومیوں کے ہاتھوں فلسطین اور بیت المقدس کے علاقے تاراج ہو گئے، وہاں پر قبضہ ہو گیا، تو یہود دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ یہ سن 70 کی بات میں کہہ رہا ہوں، 70 ان کی بہت سی جماعتوں نے اس وقت عرب کنٹریز کا بھی رخ کیا۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد حجاز پہنچی، اور پھر انہی میں سے کچھ لوگوں نے مل کر کے مدینہ اور حجاز میں ایک قوم کی شکل اختیار کر لی۔ یہودیوں کے معروف قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ یثرب آ کر آباد ہو گئے۔ ان کے یہاں آنے کی دو وجوہ تھی۔ ایک تو اس شہر کی زرخیز زمین نے انہیں اپنی طرف مائل کیا، یعنی کلٹیویشن کے لیے بہت زیادہ اچھی۔ دوسرے جو سب سے بڑی کشش انہیں یہاں کھینچ لائی، وہ یثرب کی تجارتی شاہراہ، یعنی جو وہ راستہ تھا، وہ تجارت والا راستہ تھا، شام کی طرف وہ جاتا تھا۔ یہودیوں کا ایک اور مشہور قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ اس کی اصلیت کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ باہر سے حجاز آنے والے یہودی تھے، یا وہ عرب تھے جنہوں نے یہودی مذہب
قبول کر لیا تھا، اس کے بارے میں کوئی کنفرم بات نہیں کہی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ شاخیں تھیں، تقریباً 59، یعنی یہودیوں نے کیا کیا تھا، قلعے بنا لیے تھے، چھوٹے چھوٹے گڑھیاں بنا لی تھی اپنی، چھوٹی چھوٹی شاخیں ان کی، تو کل ملا کے 69 تھے اس طریقے کے۔ یہ لوگ یثرب میں رہے تو، لیکن وہاں پر انہیں حکومت بنانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ قبائلی سرداروں کی حمایت اور حفاظت کے سائے میں بڑے چین سے رہتے تھے۔ اس حمایت کے بدلے وہ سرداران قبائل کو سالانہ ٹیکس ادا کرتے تھے، بدوؤں کے حملے سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ یہودی اپنے تحفظ کی تدابیر میں بڑے ہوشیار تھے۔ ہر یہودی سردار عرب، یعنی بدو اور رؤساء عرب میں سے کسی نہ کسی کو اپنا حلیف ضرور بنائے رکھتا تھا۔ اچھا، آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے۔ بنو قینقاع اور جو دوسرے قبیلے تھے وہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہوا ہے، سورہ بقرہ میں، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے حربوں کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے بنو قینقاع کو مدینہ کے ارد گرد والے جو علاقے تھے وہاں سے بھگا دیا۔ چنانچہ وہ شہر کے اندر ایک خاص محلے میں رہنے لگے۔ بنو نذیر مدینہ سے 2-3 میل کی دوری پر وادی بطحان کی بلندی پر رہتے تھے۔ یہ وادی کھجور کے شاداب درختوں سے اٹی ہوئی تھی اور لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیت یہاں دور تک اپنی بہار دکھاتے تھے۔ بنو قریظہ مدینہ کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر واقع مہروز کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہود اپنے آپ کو ایک مستقل آسمانی شریعت کا حامل سمجھتے تھے۔ وہ اپنے مدرسوں میں، جنہیں وہ مدراس کہتے تھے، اپنے دینی اور دنیاوی امور، اپنے مخصوص شرعی قواعد و ضوابط، تاریخ اور اپنے انبیاء اور رسولوں کے حالات پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں عبادت بھی کرتے تھے اور اپنے مذہبی شعائر بھی انجام دیتے تھے۔ یہودی اپنے مخصوص دینی قوانین پر عمل کرتے تھے۔ ان قوانین میں سے کچھ انہوں نے اپنی کتابوں سے اخذ کیے تھے اور کچھ ان کے کاہنوں اور عالموں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی عیدیں بھی الگ مناتے تھے اور کچھ خاص دنوں میں روزے بھی رکھتے تھے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا بھی ان کا معمول تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہود مدینہ کا اپنے اصل دین اور اپنی کتابوں کی تعلیمات سے تعلق بہت کمزور ہو گیا تھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے جو ہمسایہ تھے عرب، انہی کی طرح وہ بھی ہو گئے تھے۔ جادو ٹونا،
اور دوسری چیزیں بھی انہوں نے اختیار کر لی تھیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، یہ یہودیوں کے جادو ٹونے کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے۔ ایک یہودی خود ہی یہودی مستشرق اورینٹلسٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں، اس نے خود ہی لکھا ہے کہ مدینہ کے جو یہود تھے وہ جادو میں بڑے ماہر تھے، اور وہ آمنے سامنے کی جنگ کے بجائے وہ کالے کرتب جادو کو ترجیح دیتے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر یہود کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا زہر آلود گوشت پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، لیکن جو دوسرے صحابی تھے وہ یہی زہر آلود گوشت کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ امام بخاری نے عروہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، جس میں وہ یہود کی یعنی ڈبل میننگ والی گفتگو کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے وقت السلام علیکم کہتے تھے۔ سلام لام کے ساتھ اس کا معنی سلامتی ہو گیا، اور وہ وداؤٹ لام کہا کرتے تھے۔ السام سام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ اسی رویے کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور وہ یہود جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظ سے سلام کہتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا، یعنی انتہائی درجے کے پستی میں وہ گرے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ بزنس میں، اکانومی میں ان لوگوں کا غلبہ تھا بہت حد تک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے جو کسان تھے، کسانوں کو ضرورت پڑتی تھی قرض کی، تو وہ قرض لیتے تھے ان یہودیوں سے، تو یہ یہودی سود پر اپنا قرض دیا کرتے تھے۔ بلکہ بہت مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ غریبوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ان کی عورتیں اور بچے بھی رہن رکھ لیتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم 1 یا 2 وسق غلہ ہمیں قرض دے دو۔ اس نے کہا میں آپ کو غلہ دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے پاس کچھ رہن رکھ دو۔ انہوں نے پوچھا تم کیا چیز رہن رکھنا چاہتے ہو؟ کعب نے کہا کہ آپ میرے پاس اپنی عورتوں کو بطور رہن رکھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ تم عربوں میں خوبصورت ترین انسان ہو؟ اس نے کہا عورتیں نہیں رکھ سکتے تو اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں، کیونکہ بعد میں انہیں طعنہ دیا جائے گا کہ تم 1 یا 2 وسق کے عوض رہن رکھے گئے تھے، یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی۔ ہاں البتہ ہم تمہارے پاس ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ کل ملا کر کے مدینہ کی جو بزنس تھا اس پر یہودیوں کا ایک طریقے سے تسلط تھا، پورا غلبہ۔ منڈیوں میں وہ منمانی کرتے تھے، جمع کر لیتے تھے، مال روک لیتے تھے اپنے پاس، اور اس کے ذریعے سے وہ بھاری رقم کماتے تھے جمع خوری کر کر کے۔
جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو یہود کی جو زبان تھی عرب کے یہودیوں کی قدرتی طور پر عربی تھی، لیکن وہ خالص نہیں رہ گئی تھی بلکہ اس میں ہبریو بھی مل گئی تھی۔ انہوں نے ہبریو کا استعمال پوری طرح نہیں چھوڑا تھا۔ ہبریو کو اردو میں بولتے ہیں عبرانی زبان۔ وہ اپنی عبادتوں اور تعلیمی امور میں ہبریو زبان ہی استعمال کرتے تھے۔ اچھا، ان کے ہاں ایک بات یہ تھی کہ وہ دین کی دعوت نہیں دیتے تھے کسی کو کہ آؤ ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ۔ ان کے پاس وسائل تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے دوسری قوموں کو اپنا دین قبول کرنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں کیا، بلکہ دین کی تبلیغ ان کے لیے ممنوع ہی رہی۔ اچھا، وہ آئے تھے تو ان کے پاس دین موسوی تھا، وہاں آئے تھے تو کم سے کم جو لوگ شرک کر رہے تھے ان کو بچانا چاہیے تھا شرک سے، لیکن کبھی بھی انہوں نے عربوں کو عقیدہ توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ جس طرح سے چل رہا تھا اسی طریقے سے چلنے دیا۔ عربوں میں رواج تھا کہ جس کا بیٹا زندہ نہیں رہتا تھا وہ یہ نذر مانتا کہ اگر بیٹا زندہ رہا تو اسے یہودیوں کے سپرد کر دے گا تاکہ وہ اسے اپنے مذہب میں شامل کر لیں۔ اس نذر کی وجہ سے اور بہت سے عرب یہودی بن گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، عرب یعنی اوس و خزرج کی کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ نظر مانتی تھی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے لڑکے بھی تھے جو اس نظر کے تحت یہودی بنائے گئے تھے۔ انصار نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو نہیں جانے دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکے۔ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ مدینہ میں یہودیوں کی گڑھیاں تھیں یا قلعہ بند محلے تھے، ان کی تعداد 59 تھی، 59۔ عربوں کی بھی گڑھیاں تھیں، وہ تقریباً 19 ہے، ایک خاندان کی 19 گڑھیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور یثرب جو تھا انہی محلوں اور قلعہ بندیوں کا مجموعہ تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے محلے مل کر کے اور یہ اتنا ایکسٹینشن ہوا ان کا کہ یہ پورا شہر بن گیا۔ مدینہ کی جو عرب آبادی تھی وہ بیشتر معاملات میں قریش کے تابع رہتی تھی۔ وہ قریش مکہ کو کعبہ کا متولی، دینی رہنما اور عقیدہ و عمل میں لائق تقلید مثال سمجھتے تھے۔ جیسا کہ جزیرے کی حالت تھی اسی کے مطابق وہ بھی بت پرست تھے، لیکن وہ ان بتوں کو خاص طور پر پوجتے تھے جنہیں قریش اور اہل حجاز پوجتے تھے۔ منات اہل مدینہ کا سب سے زیادہ محبوب اور پرانا بت تھا۔ اوس و خزرج اسے مقدس ترین معبود سمجھتے اور اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ بت جبل قدید کے بالمقابل مشلل کے مقام پر واقع تھا جو ساحل کی طرف مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔
لات جو تھا وہ اہل طائف کا محبوب بت تھا، عزا اہل مکہ کا قومی بت تھا، اس لیے ان شہروں کے لوگ اپنے اپنے بتوں سے بڑا جذباتی تعلق رکھتے تھے۔ اہل مدینہ میں بھی جو لکڑی یا کسی اور چیز کا بت اپنے گھر میں رکھتا تھا تو اسے منات ہی کے نام سے پکارتا تھا۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، پر جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صفا اور مروہ کی سعی نہ کریں تو کسی پر کچھ گناہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے میرے بھانجے، تو غلط بات کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ کا یہ مطلب ہوتا تو آیت کریمہ یوں ہوتی، لا جناح علیہ اللہ یطوف بہنا، ان کا طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی، وہ اسلام لانے سے پہلے منات کے لیے احرام باندھا کرتے تھے، جس کی وہ مقام مشلل کے قریب عبادت کرتے تھے، اس لیے ان میں سے جو شخص احرام باندھتا تھا وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ سمجھتا تھا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو برا سمجھتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مکہ کی طرح مدینہ میں بتوں کی بھرمار نہیں تھی۔ مکہ کے ہر گھر میں ایک خاص بت ہوتا تھا، وہاں لوگ فیری لگا کر بھی بت بیچتے تھے۔ یوں مکہ بت پرستی میں مقتدا اور رہنما کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ مدینہ کی جو حیثیت تھی وہ ذیلی تھی، یعنی بعد کی تھی۔ اہل مدینہ سال کے 2 دنوں میں کھیل کود کے تیوہار مناتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اہل مدینہ سے فرمایا، ان اللہ ابدلکم بہا قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں دن سے بہتر دن، ان دونوں دنوں کے بدلے میں بہتر دن کون سے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا کیے ہیں۔ حدیث کا جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں، جن کو شارحین حدیث کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ جو دونوں دن تھے وہ ایک دن نوروز کا تھا اور ایک دن مہرجان کا تھا۔ ممکن ہے یہ دونوں نام اور یہ دونوں تیوہار انہوں نے اہل ایران سے لیے ہوں گے۔ اچھا، اوس و خزرج کی جو نسبی شرافت تھی اس کا اعتراف قریش کو بھی تھا۔ قریش ان سے شادی بیاہ کا تعلق بھی رکھتے تھے۔ سردار قریش ہاشم بن عبد مناف نے بنی نجار میں شادی کی تھی جو خزرج کی ایک شاخ تھی۔ ان کی شادی سلمہ بنت عمرو بن زید سے ہوئی تھی جو بنی عدی بن نجار سے تھی۔
تاہم قریش خود کو مدینہ کے عرب قبائل سے برتر سمجھتے تھے، جیسا کہ جنگ بدر کے دن انہوں نے اپنے مقابلے میں آنے والے انصار کو لوٹا دیا اور لڑائی کا آغاز اپنی قوم کے افراد عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ عنہم سے کیا اور کہا یہ شرفاء ہیں اور ہمارے جوڑ کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کاشتکاری کو یعنی ایگریکلچر کو، جس کے اہل مدینہ اپنے علاقائی حالات کی وجہ سے عادی تھے، زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس بات کا اظہار ابو جہل کے اس جملے سے بھی ہوتا ہے جو دو انصاری لڑکوں کے ہاتھ قتل ہوتے وقت اس کی زبان سے نکلا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے لپکے تو ابو جہل نے کہا کاش مجھے کاشتکاروں کے سوا کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ کاشتکار کے لیے اور آسان سا لفظ اگر کہیں تو وہ ہو گیا کسان۔ مکہ کی زندگی ایک خاص اسلوب سے چلتی تھی، جس میں پرسکون فضا اور مقامی باشندوں کے اتحاد کا بڑا عمل دخل تھا۔ ان سب کا مقصد ایک تھا، بیت اللہ کی دیکھ بھال اور تجارت کے امور کو منظم طریقے سے چلانا۔ اس حرمت والے شہر میں ان کے رزق کا واحد ذریعہ تجارت تھا۔ اس کے مقابلے میں مدینہ میں مکہ جیسے پرامن حالات میسر نہ تھے۔ مدینہ کی آبادی مخلوط تھی، مکس تھی۔ یہاں کے باشندے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے، ان میں یہود بھی تھے اور عرب بھی۔ ان کا کوئی مشترکہ مقصد اور نظام نہیں تھا، ان کی زندگی فقط زرخیز زرعی زمین کے حصول اور اس کی آباد کاری کے لیے وقف تھی، یعنی صرف اور صرف کسانی۔ زرعی علاقہ ہونے کی وجہ سے، ایگریکلچرل لینڈ ہونے کی وجہ سے مدینہ کے باشندوں کا انحصار ایگریکلچر اور باغبانی پر تھا۔ یہاں کی اہم پیداوار کھجور اور انگور تھے۔ ان کے علاوہ غلہ یعنی جو اور سبزیاں بھی اگائی جاتی تھیں۔ کھجوریں قحط اور خشک سالی کے وقت لوگوں کی بیشتر غذائی ضرورت پوری کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان سے سکے کی طرح خرید و فروخت میں بھی مدد لی جاتی تھی۔ اس طرح کھجور کے باغ اہل مدینہ کی زندگی میں خیر و برکت کا سرمایہ تھے۔ انہیں وہ تعمیرات، ایندھن اور جانوروں کو چارہ کھلانے کے کام میں بھی لاتے تھے۔ مدینہ کی وادیوں میں سب سے مشہور وادی وادی عقیق تھی، جو اہل مدینہ کی تفریح گاہ تھی۔ اس میں پانی بہت رہتا تھا اور باغوں کی کثرت تھی۔ مدینہ کی جو زمین تھی وہ کنویں کھودنے کے لیے بھی مناسب تھی۔ باغوں کی سینچائی کے لیے کنویں کھودنے کا رواج عام تھا اور باغات کے ارد گرد چار دیواری بھی ہوتی تھی۔ ایسے باغ کو حائط کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں مکہ اور مدینہ کے تعلق سے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے احوال حالات ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر یثرب پہنچے تو انہوں نے اپنے شہر مکہ کے مقابلے میں یثرب کی مقامی زندگی کا رنگ ڈھنگ خاصا مختلف پایا۔ یہ شہر مکہ سے چھوٹا تھا۔ مکہ کی جو زندگی تھی وہ یک رنگ تھی، یعنی ایک ہی طور طریقہ، لیکن مدینہ کی زندگی جو تھی وہ رنگا رنگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے برعکس یہاں خاصی قبائلی پیچیدگیاں موجود تھیں۔ یہاں کئی طرح کے مذاہب، جداگانہ معاشرے اور مختلف ثقافتیں تھیں۔ اب اس طرح کے مطلب الگ الگ پنتھ میں، الگ الگ طریقوں میں اگر کوئی چیز ان کو ایک
لائن میں جوڑ سکتی تھی تو وہ بس دین اسلام ہی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوششوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی کوششوں سے مدینہ کے لوگوں کو ایک چیز پر یکجا کر دیا، اور وہ ہے ایک اللہ کی عبادت اور دین اسلام پر عمل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی، بے شک وہ زبردست خوب حکمت والا۔ اللہ کا کرم رہا، اللہ کا احسان رہا مدینہ کے لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دارالہجرت کے طور پر چنا، اور وہاں سے تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا۔ اس طریقے سے وہ سب جو الگ الگ پنتھ میں بٹے ہوئے تھے سب ایک سائے کے تلے آ گئے، یعنی اسلام کے سائے تلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض میں لگے ہوئے تھے مکمل طور سے۔ مشرکین مکہ یہ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے کلمہ حق کی تبلیغ اور اشاعت روکنے پر تلے ہوئے تھے۔ جو بھی سعادت مند شخص دین حق قبول کرتا اسے وہ تشدد کا نشانہ بناتے، خوب سزائیں دیتے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقدس پیروکاروں کے لیے اپنا گھر، اپنا دیار اور اپنا وطن چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اب صرف ہجرت گاہ کا انتخاب باقی تھا کہ کس شہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہجرت گاہ ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں آپ کو ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی۔ اس بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت فی المنام انی اہاجر من مکۃ الی ارض بها نخل فذهب وہلی الی انها الیمامۃ او حجر فاذا هی المدینۃ یثرب۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے بہت سے درخت ہیں۔ میں نے سمجھا کہ یہ شاید یمامہ یا حجر کا مقام ہوگا، لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ یہ المدینہ یثرب کی سرزمین ہے۔ اور یہ انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب تھا۔ علامہ اقبال نے اس شہر کے لیے کچھ اشعار کہے، اس میں سے دو مصرے کچھ اس طریقے سے ہیں، تجھ میں راحت اس شہنشاہ معظم کو ملی جس کے دامن میں اما اقوام عالم کو ملی۔ آہ یثرب دیس ہے مسلم کا تو، ماوا ہے تو نقطۂ جاذب تأثر کی شعاعوں کا ہے تو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ تمام شہر تلوار سے فتح ہوئے لیکن مدینہ قرآن کریم سے فتح ہوا۔ مدینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے۔
مدینہ اسی طرح محترم و مقدس ہے جس طرح مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا، اس کے کچھ ہی دن بعد ہجرت کا حکم آ پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ تپتے ہوئے صحرا، اس کی چڑھان ڈھلان اور دشمنوں سے بچتے ہوئے کئی دنوں کی مسافت کے بعد بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ سارا شہر آپ کے استقبال کے لیے امڑ آیا، یہاں تک کہ معصوم بچیاں بھی آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں دف بجا بجا کر آپ کے لیے خیر مقدمی ترانہ پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سم المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ فلیستغفر اللہ عز وجل، ہی طابۃ ہی طابۃ۔ جو مدینہ کو یثرب کہتا ہے وہ اللہ سے استغفار کرے، وہ تو طابہ ہے، یعنی پاکیزہ ہے، وہ طابہ ہے۔ المدینہ یہی اس کا مشہور نام۔ جب مطلق طور پر المدینہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو صرف اور صرف مدینہ منورہ ہی مراد ہوگا۔ اس نام کے ساتھ قرآن پاک میں آیات بھی موجود ہیں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ بہت ساری صفتیں بھی جڑتی ہیں، ان میں المبارکہ یعنی برکت والا، مدینہ المنورہ روشن، المشرفہ عزت والا، اس طرح کے اوصاف سے اس کو متصف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، ان ابراہیم حرم مکہ تھا ودعا لہا، اور اس کے لیے دعا کی، اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں نے اس کے سا اور مد میں برکت کی دعا اس طرح کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ مد اور سا یہ ماپنے کا آلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی محبت کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ جیسی یا اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ طیبہ کے در و دیوار دیکھتے تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز فرما دیتے، اور اگر کوئی اور جانور ہوتا تو اسے مدینہ کی محبت کے جوش میں زور زور سے حرکت دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما دونوں کو بخار آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار آیا تو انہوں نے یہ شعر کہے کہ کل امرئ مصبح فی اہلہ
والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر آدمی کو اپنے اہل میں صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جب بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آتا تو بلند آواز سے پکارتے، اے اللہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت برسا، جنہوں نے ہمیں سرزمین مکہ سے وبا والی زمین کی طرف دھکیل دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وصححها لنا وانقل حماها الی الجحفۃ۔ اے اللہ، مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ اے اللہ، ہمارے پیمانے، ساع اور مد میں برکت عطا فرما، اور مدینہ طیبہ کی فضا ہمارے لیے درست فرما دے، اور اس کا بخار جحفہ منتقل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا تو اس میں بسنے والے ہر انسان اور حیوان کو امن و سکون نصیب ہوا۔ اسی لیے مدینہ کا امن و امان خراب کرنا اور اس کے باسیوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا جرم قرار پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ظلم کرتے ہوئے اہل مدینہ کو ڈرایا، اللہ تعالیٰ اسے ڈرائے گا، اور اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض و نفل عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکۃ، اے اللہ، مدینہ میں مکہ مکرمہ سے دوگنی برکت عطا فرما۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ جب لوگ پہلا پہلا پھل دیکھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھامتے تو فرماتے کہ اے اللہ، ہمارے پھلوں میں برکت فرما، اور ہمارے مدینے میں برکت فرما، اور ہمارے ساع میں برکت فرما، اور ہمارے مد میں برکت فرما۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں تجھ سے مدینہ کے لیے ان کی دعا سے دوگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے عنایت فرما دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں کے لیے برکت کی دعا کی تو پھلوں میں کثرت کے ساتھ ساتھ آپ کی دعا شفا کا سبب بھی بن گئی، جیسا کہ مدینہ کی کھجور اجوا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے دو پتھریلے علاقوں کے درمیان پائی جانے والی کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت کھائے، اسے شام تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ من تسبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، جس شخص نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائیں، اسے اس روز نہ تو زہر نقصان پہنچائے گا، نہ جادو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی تو اس کا ایک مبارک اثر یہ ظاہر ہوا
کہ یہ مقدس شہر موذی بیماریوں سے محفوظ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو مدینہ کی فضیلت بھی سنا دی کہ اس شہر میں طاعون اور دجال گھسنے کی جرت نہیں کرے گا۔ دجال سب سے عظیم فتنہ اور دین کا بڑا دشمن ہے۔ وہ زمین کے چپے چپے میں گھسے گا اور فتنہ برپا کرے گا۔ اس سے کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہے گا مگر وہ مکہ اور مدینہ میں ہرگز نہ داخل ہو سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب دجال ہر شہر کو پامال کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ ان کے ہر رستے پر سب بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان راستوں کی حفاظت کریں گے۔ ایک دوسری جگہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں نہ تو طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی شدت اور تنگی گزران پر، یعنی زندگی میں جو تنگی آتی ہے اس پر صبر کرنے والے کو قیامت کے دن اپنی شفاعت کا مستحق قرار دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھ سے کام لیں۔ جو آدمی مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلا جائے تو اللہ تعالی مدینہ میں اس سے بہتر اس کا نعم البدل بھیج دیتا ہے۔ اور جو بھی مدینہ کی سختی اور مفلسی پر ثابت قدمی دکھاتا ہے، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ ہوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین کو یثرب کے مشہور بخار نے آ لیا اور اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت اس طرح ڈال دے جس طرح مکہ کی محبت ڈالی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کی آب و ہوا ٹھیک کر دے اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت فرما اور اس کا بخار یہاں سے نکال کر جوحفہ پر مسلط فرما دے۔ اس مبارک دعا کے نتیجے میں مدینۃ الرسول بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو گیا، اس کی آب و ہوا اچھی اور صحت بخش ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خبردار، بے شک مدینہ بھٹی کی طرح ہے، ان المدینۃ کالکیری، مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو اپنا میل کچیل نکال باہر کرتا ہے، اور قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مدینہ اپنے برے لوگوں کو اس طرح نکال باہر نہ کرے جس طرح بھٹی لوہے کا میل باہر نکال دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ انہا طیبۃ یعنی المدینۃ وانہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضۃ، مدینہ طیبہ ہے، یہ میل کو یوں دور کرتا ہے جیسے آگ چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اسلام پر بیعت کی۔ وہ دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا، کہنے لگا عقیلنی، میری بیعت فسخ کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصرار پر 3 مرتبہ انکار کیا، وہ مدینہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کی مثال بھٹی جیسی ہے، یہ میل کچیل دور کر کے خالی جوہر کو نکھار دیتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ پھر مدینہ کی زمین اپنے باسیوں سمیت 3 مرتبہ کانپے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو چن چن نکال باہر کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی 1881 نمبر حدیث ہے، بلکہ 1875، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ یمن میں قیام کے لیے لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہو کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور شام فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں اور ان تمام لوگوں کو جو ان کی بات مان لیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہو کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریاں دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مان لیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہو کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیاوی اغراض کے لیے اور مدینے سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے اسے چھوڑنا بہتر نہیں۔ مدینہ کی ایک بہت اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ ایمان جو سب سے قیمتی چیز ہے جس سے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب ہوتی ہے، اس کی آخری جگہ بھی مدینہ ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں لوٹ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں کئی کنویں تھے اور ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا اور ان کے ساتھ کچھ واقعات بھی لگے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنووں سے پانی لیا اور ان میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ وہ جو کنویں ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے پانی لیا، اس میں سے ایک کنواں ہے بیروحا، اس کا نام تھا بیروحا کا کنواں۔ بیروحا ایک باغ تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے باغات کی وجہ سے مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہیں اپنی تمام جائیداد میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیروحا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا شیریں پانی بھی پیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو۔
مجھے بیروحا کی جائیداد سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، میں اس کے صلے میں نیکی اور ذخیرے آخرت کا امیدوار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اسے جہاں مناسب سمجھیں استعمال فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح وقد سمعت ما قلت وانی ارى ان تجعلها فی الاقربین۔ خوب، یہ تو بڑا ہی مفید مال ہے، بہت فائدہ مند مال ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے سن لی ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے عزیز و اقربا کو دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں کو دے دیا۔ ابھی فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ باغ اور کنواں اب مسجد نبوی کا جو ایکسٹینشن ہوا ہے اس میں شامل ہو گیا۔ اب پھر انشاءاللہ تعالی اس سے آگے اور ہم مدینہ طیبہ کے تعلق سے کنٹینیو کریں گے، اور بھی چیزیں کچھ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے مدینہ طیبہ کا بڑا اہم کردار رہا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ بڑے خوش نصیب رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی مدد کے لیے، اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے چنا۔ مکہ والوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو اس وقت مدینہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پلکوں پر بٹھایا، بہت عزت دی، بہت عزت دی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس گفتگو کو اگلے درس میں کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔